السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عباس علی مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ریشنل ویژن۔ تو ہم آج بات کریں گے امام حسن علیہ السلام کے متعلق۔ تو پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ آپ کو بتایا کہ امام حسن علیہ السلام کو کب، کیوں اور کیسے زہر دیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کو پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں دفن نہ ہونے دیا۔ تو جب امام حسن علیہ السلام کو معاویہ بن ابو سفیان نے صلح کی پیشکش کی، امام حسن علیہ السلام نے صلح کو ایکسیپٹ کیا، تو کچھ چاہنے والوں نے امام علیہ السلام کے علم پر شک کیا، اور امام جس جائے نماز پر نماز پڑھ رہے تھے، وہ جائے نماز بھی امام کے پیروں سے کھینچ لی گئی۔ مروان مغیرہ اور ضحاک امام حسن علیہ السلام کو وہ صلح نامہ دینے آئے تھے، تو کچھ چاہنے والوں نے کہا کہ یہ تینوں امام حسن علیہ السلام کے پاس کیا کر رہے ہیں، یہ معاویہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو امام نے صرف اور صرف اس لیے صلح کی پیشکش قبول کی کیونکہ امام حسن علیہ السلام اس کا اصل روپ دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ تو امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے۔ تو جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر بنو امیہ نے تیر برسائے۔ تو کچھ منافق مولوی کہتے ہیں کہ فلاں عورت نے اجازت دی تھی امام حسن علیہ السلام کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اگر اس عورت نے اجازت دی تھی تو پھر مروان بن حکم عثمان بن عفان کا داماد کیوں سند لے کے آیا تھا اس عورت کی، کہ اس نے کہا ہے کہ عثمان بن عفان کاتب وحی تھا، تو آپ لوگوں نے عثمان بن عفان کو دفن نہ ہونے دیا۔ تو پھر امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے کہیں گے کہ کیا حسن کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہو؟ تو پھر امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ تو سنن ابی داؤد کی بھی 4131 حدیث ہے کہ جب جناب مقدام علیہ السلام ایک صحابی معاویہ کے پاس آتا ہے، تو معاویہ نے اسے کہا کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ حسن علیہ السلام مر گئے ہیں؟ تو بقول معاویہ کے، تو اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس نے کہا تم حسن کے مرنے کو ثانیہ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ بے شک حسن علیہ السلام فرزند علی تھا، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن مجھ سے اور حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ تو پھر معاویہ نے کہا کہ حسن ایک آگ کا چنگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، معاذ اللہ۔ تو جناب مقدام نے کہا کہ اے معاویہ، تم نے ایسی بات کی ہے مجھ سے کہ میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، میں تب تک تمہارے یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے ایسی باتیں، ایسے کلمات حق نہ سناؤں جس سے تجھے سن کر غصہ آئے۔ تو معاویہ نے پھر ہنستے ہوئے کہا تو اچھا۔ تو پھر مقدام نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں سنایا تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے اور سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہتا ہے کہ معاویہ، یہ سب کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو اس پر معاویہ کو غصہ آیا۔ تو سارے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیے، تو نے سب پر عمل کیا ہے۔ سارے حرام کام جن سے شریعت نے روکا ہے، جن کا ماخذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نے سب سے بڑھ کر خود کی شریعت بنا لی ہے۔ تو یہی بخاری مسلم میں بھی آتا ہے 2812 میں کہ اے عمار، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس حدیث کی مختصراً پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو تمام اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اینٹ اٹھا کر مسجد میں لگا رہے تھے، لیکن جناب عمار 2 اینٹیں اٹھا کر لگا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور ان کی پیشانی کا پسینہ پہنچ کر کہا کہ اے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، اے عمار ابن یاسر، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اب یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ
وہ صحابی رسول کا بھی قاتل نکلتا ہے، جو امام حسن علیہ السلام کا قاتل نکلتا ہے۔ یہی چیز اس کے جو ہے دوزخ جانے کے لیے کافی ہے، چاہے کتنا بھی بچاؤ انہیں، لیکن دشمن محمد و آل محمد کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو یہی نظریہ رہا، عشرہ مبشرہ کا کانسیپٹ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی، طلحہ، زبیر اور تینوں خلفاء اور معاویہ سمیت۔ تو یہ کانسیپٹ ختم، کیونکہ جو ایک بھی اصحاب رسول کو قتل کرے گا وہ واصل جہنم ہوگا۔ قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو ایک انسان کو قتل کرنے والا جو ہے بچ نہیں سکتا، تو وہ صحابی رسول اور نواسہ رسول کو قتل کرنے والا کیسے جو ہے جنت جا سکتا ہے؟ اور منکر کرتاس اور بھی کافی جو لوگ ہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے خیر خواہ تھے۔ تو سورہ بقرہ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانی دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے فتح مکہ کے بعد معافیا مانگ کے جھوٹا اسلام قبول کیا تھا، بنو امیہ اور ان کے سارے خیر خواہوں نے۔ پھر اور صرف اسلام کا ڈنڈورا اس لیے پیٹتے ہیں کیونکہ ہم بچ سکیں۔ بیت المال پورا کھا گیا ولید بن عقبہ، تو علی پر سب و شتم کیا گیا۔ یہ بھی بخاری مسلم میں کہتے ہیں کہ شب و ستم تنقید نہیں کہتے تھے، معاذ اللہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ مسلم میں موجود ہے، یہ 6229 نمبر حدیث ہے۔ تو خدا ان دشمنان اسلام پر لعنت ہے اور